پاکستان امن کی پہچان، اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات، امریکی وفد کی قیادت، نائب صدر جے ڈی وینس اور ایرانی وفد کی قیادت، اسپیکر پارلیمان کا باقر کالباف کر رہے ہیں۔ امریکی وفد میں خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر، ایرانی وفد میں وزیر خارجہ عباس اراغچی شامل، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی مذاکرات میں شریک۔ مذاکرات سے قبل وزیر اعظم کی امریکی اور ایرانی وفود سے الگ الگ ملاقاتیں، شہباز شریف نے ایرانی اسپیکر محمد باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس اراغچی کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ ملاقات میں مشرق وسطی میں کشیدگی میں کمی سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ مذاکرات کے لیے امریکی اور ایرانی وفود کی اسلام آباد میں آمد، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے امریکی وفد کا استقبال کیا۔ پاکستان میں امریکی سفیر نیٹلی بیکر بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ ایرانی وفد کی اسلام آباد آمد پر بھی نائب وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر داخلہ نے وارم ویلکم کیا۔ سب جانتے ہیں کہ ایران جنگ بری طرح ہار رہا ہے۔ ایران کی بحریہ اور فضائیہ ختم ہو چکی ہے، دفاعی نظام موجود نہیں ہے، ریڈار سسٹم، میزائل اور ڈرونز فیکٹریاں بڑی حد تک تباہ ہو چکی ہیں، قیادت بھی اب ان میں موجود نہیں ہے۔ ٹروتھ سوشل پر پیغام میں امریکی صدر نے کہا، ایران کے پاس اب صرف سمندری بارودی سرنگوں کی دھمکی باقی رہ گئی ہے۔ بارودی سرنگیں بچھانے والے ایران کی تمام 28 کشتیاں سمندر برق ہو چکی ہیں۔ دنیا کی خاطر اب نائے ہرمز کو بارودی سرنگوں سے صاف کرنے کا عمل شروع کرتے ہیں۔ چین، جاپان، جنوبی کوریا، فرانس اور جرمنی کی خاطر اب نائے ہرمز کلیئر کر رہے ہیں۔ دیگر ممالک میں یہ کام خود کرنے کی ہمت اور عزم موجود نہیں۔ مختلف ممالک کی خالی بحری جہاز تیل لینے کے لیے امریکہ کا رخ کرتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی میڈیا پر برہم ہوئے، کہا کہ فیک نیوز میڈیا اپنی ساکھ مکمل طور پر کھو چکا۔ فیک نیوز میڈیا کہتا ہے کہ ایران جنگ جیت رہا ہے، انہیں ٹرمپ سنڈروم لاحق ہے۔ پاکستان میں موجودہ وفد نہایت ہی شجاعت کے ساتھ مذاکرات کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ایکس پر بیان لکھا کہ مذاکرات سے جو بھی نتیجہ برآمد ہو، حکومت عوام کے ساتھ کھڑی رہے گی، ملکی مفادات پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، عوام کی خدمت کا ہمارا مشن ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہونے کا امکان، امریکی ابنائے ہرمز سے بارودی سرنگیں ہٹانے کا آپریشن شروع۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ابنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی کے لیے آپریشن جاری۔ امریکی بحریہ کے 2 گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائز اور یو ایس ایس فرینک ای پیٹرسن اور یو ایس ایس مائیکل مرفی جنگی بحری جہازوں نے ابنائے ہرمز سے گزر کر خلیج میں آپریشنز کیے۔ سینٹ کام کے مطابق ابنائے ہرمز کو محفوظ آبی گزرگاہ بنایا جا رہا ہے، جسے جلد ہی بحری صنعت کے لیے بحال کر دیا جائے گا تاکہ بھارتی سرگرمیاں بلا رکاوٹ جاری رہ سکیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کے مطابق 2 امریکی جہاز ابنائے ہرمز سے گزر کر خلیج عرب پہنچ جائیں گے۔ دونوں جہاز ابنائے ہرمز کو بارودی سرنگوں سے صاف کرنے کے مشن پر آمادہ ہیں۔ ابنائے ہرمز سے ایرانی پاسداران انقلاب کی بچائی گئی سرنگیں ہٹائی جائیں گی۔ ایران امریکہ مذاکرات آج بھی جاری رہنے کا امکان، وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر کہتے ہیں کہ 1 روزہ مذاکرات کے بعد وفد نے جانا تھا، لیکن معاملہ آگے بڑھ نہیں سکتا ہے۔ افریقین کچھ بھی فائنل کرنے سے پہلے اپنی قیادت سے مشورہ کریں گے۔ 47 سالہ معاملہ حل کرنے میں 1-2 گھنٹے نہیں لگتے۔ پاکستان نے افریقین کو جنگ سے مذاکرات پر لا کر اپنا کردار ادا کر دیا۔ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کا بھی مذاکرات میں کردار ہے۔ اسرائیل کے حزب اللہ پر حملے کوئی سرپرائز نہیں ہے، دنیا جانتی ہے اسرائیل کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ ایران مذاکرات کے لیے خیر سگالی لے کر آیا ہے، لیکن امریکہ پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف کہتے ہیں کہ امریکہ ایران کے حقوق تسلیم کرتے تو معاہدے کے لیے تیار ہیں۔ ماضی میں امریکہ سے مذاکرات میں وعدہ خلافی سامنے آئی ہے۔
امریکہ لبنان میں جنگ بندی ایران کے منجمد احساس سے بحال کرے۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ امریکہ وعدوں کی پاسداری کرے۔ ایرانی اسپیکر نے اسرائیلی حملے میں شہید اسکول کی معصوم بچیوں کو اپنا ہم سفر قرار دے دیا۔ باقر کالباف نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پاکستان سفر کے دوران جہاز کے اندر کی تصویریں شیئر کر دیں۔ جہاز کی سیٹوں پر میناف اسکول پر دشمن کے حملے میں شہید بچیوں کی تصاویر لگا رکھی گئیں۔ شہید بچیوں کے اسکول بیگز اور خون آلود جوتے بھی پڑے ہیں۔ ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف کا اپنی مذاکراتی ٹیم پر بھرپور اعتماد کا اظہار، کہا کہ امریکی حکومت کے نمائندے حقیقت پسندانہ رویہ اپنائیں تو دونوں ممالک کے درمیان ایک ایسا معاہدہ طے پا سکتا ہے جو پوری دنیا اور خطے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ محمد رضا عارف کے مطابق ایران اپنے دفاعی نظام کو مزید مضبوط بنانے کا سلسلہ جاری رکھے گا اور کسی بھی دباؤ کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ دوسری جانب ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہجرانی کا کہنا ہے کہ ہم ٹریگر پر انگلی رکھ کر بات چیت کریں گے۔ ایران مذاکرات جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے، لیکن مذاکراتی ٹیم پیچھے نہیں ہٹے گی اور نہ ہی امریکیوں پر انتھا اعتماد کرے گی۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے بھی اسلام آباد مذاکرات سے امیدیں لگا لی ہیں۔ ٹونی گوتریس کہتے ہیں کہ اسلام آباد مذاکرات سے پر امید ہوں۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کو سفارتی مواقع فراہم کیے۔ اقوام متحدہ کے ایلچی سفارت کوششوں کی حمایت کے لیے خطے میں موجود ہیں۔ فریقین نیک نیتی کے ساتھ دیر پا اور جامع معاہدے کی طرف بڑھیں۔ بین الاقوامی تنازعات کے پرامن حل کے سوا کوئی مؤثر راستہ نہیں ہے۔ آپ کی قیادت کو سلام۔ ایرانی گلوکار کا پاکستان سے اظہار تشکر۔ نوید رحیمی کا گانا تشکر پاکستان سوشل میڈیا پر وائرل۔ ایرانی ٹی وی پر نشر گیت میں پاکستان کے لیے محبت اور احترام کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا ذکر بھی ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی مرکزی بینک کے گورنر کی ملاقات۔ ڈاکٹر عبدالناصر ہمتی اور اسحاق ڈار کے درمیان اسلام آباد ٹاکس کے موقع پر اہم گفتگو۔ ترجمان کے مطابق پاک ایران قیادت کا دو طرفہ تعلقات اور مسلسل مکالمے کی اہمیت پر زور۔ خطے میں امن و استحکام معاشی تعاون کے لیے ناگزیر ہے۔ اقتصادی ترقی اور مشترکہ مفادات کے لیے سفارتی روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان اور ایران کا خطے میں امن کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ پاکستان کے لیے قابل فخر لمحہ، ہماری قوم عالمی سطح پر قائدانہ کردار ادا کر رہی ہے۔ بہت کم لوگ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستانی قوم قائدانہ کردار ادا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایکس پر بیان، کہا کہ وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل پاکستان کا وقار بحال کر رہے ہیں۔ ان تینوں کی قیادت نے پاکستان کو نیا اعتماد اور عزت دی ہے۔ دنیا بھر میں ملنے والے اس وقار اور عزت پر ہر پاکستانی کو فخر ہے، الحمدللہ۔ بلاول بھٹو زرداری کا امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کے مطابق مذاکرات اب تک کی سب سے بڑی کامیابی ہیں۔ جنگ بندی برقرار رکھنا اور تشدد میں کمی خوش آئند ہے۔ ایران میں بمباری رک گئی ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی میں واضح کمی ہوئی ہے۔ تنازع کا دیر پا حل نکالنا ہوگا، ورنہ پورا خطہ متاثر ہو سکتا ہے۔ ساری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ بلاول بھٹو کا قیام امن کے لیے کردار ادا کرنے پر چین، خلیجی ممالک سے اظہار تشکر۔ سابق امریکی سفارتکار نے بھارتی اینکر کو کھری سنا دی۔ لائیو ٹی وی شو کے دوران ہی پاکستان کے کردار کا دفاع۔ بھارتی میڈیا کے طرز عمل پر شدید تنقید۔ بھارتی اینکر کے سوال پر جیفری گنٹر نے سخت رد عمل دے دیا، کہا کہ امریکی نائب صدر پاکستان پر مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ بھارتی میڈیا غیر سنجیدہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ بھارتی میڈیا کو بے بنیاد بحث میں الجھنے کی بجائے جنگ بندی جیسے مثبت اقدام کو سراہنا چاہیے۔ جنگ رکوانے میں پاکستان کے کردار پر دنیا بھر سے ستائش۔ بھارت اور گودی میڈیا میں صف ماتم بچھ گئی۔ امن مذاکرات پر پاکستان کے نوبل پرائز کے مطالبات بھی بھارت کو برے لگنے لگے۔
سینئر صحافی اور نیو نیوز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نصر اللہ ملک اور پاکستانی تجزیہ کاروں کے خلاف مہم شروع۔ 5 سال میں بھی اتنے پروجیکٹ نہیں ہو سکے جو ہم 2 سال میں کر چکے۔ واسطہ پروجیکٹس کی جلد از جلد تکمیل کے بعد بیوٹیفیکیشن پر بھرپور توجہ دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا خصوصی اجلاس سے خطاب مریم نواز نے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کی ہفتہ وار رپورٹ طلب کر لی۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ کو ہر شہر میں جاری پروجیکٹس پر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ مثالی گاؤں پروجیکٹس پر پیش رفت جانچنے کے لیے ہر ہفتے رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ پاکستان کا علاقائی تجارت میں بڑا قدم، پاک ایران ٹرانزٹ کوریڈور کا باقاعدہ آغاز۔ پہلی برآمدی کھیپ کراچی سے ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند کے لیے روانہ۔ فروزن بیف پر مشتمل کھیپ ریفریجریٹر ٹرکوں کے ذریعے ایران کے راستے وسطی ایشیا پہنچے گی۔ نیا کوریڈور خطے میں معاشی سرگرمی اور بندرگاہی نظام کو فروغ دے گا۔